اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی يتوفاکم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين قل یا ایہا الناس آپ کہہ دیں اے لوگو ان کنتم اگر ہو تم فی شک کسی بھی شک میں مبتلا من دینی میرے دین کے بارے میں فلا اعبد الذین پس نہیں میں عبادت کرتا ان کی تعبدون جن کی تم پوجا کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا ولیکن اعبد اللہ اور لیکن میں عبادت کرتا ہوں بندگی کرتا ہوں اللہ کی الذی یتوفاکم وہ اللہ جو تمہیں موت دیتا ہے وامرت اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون من المؤمنین یہ کہ ہو رہوں میں ایمان والوں میں سے وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا اور یہ کہ آپ قائم رکھیں سیدھا رکھیں وجہ کا اپنا چہرہ رخ للدین حنیفا دین کے لیے یکسو ہو کر ولا تکونن اور نہ ہو تم من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے ولا تدع من دون اللہ اور نہ پکارو اللہ کے سوا ما لا ينفعك ولا يضرك ان کو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں ولا يضرك اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں فإن فعلت بس اگر تم نے کوئی ایسا کیا فإنك إذا من الظالمين بس بے شک تم اس وقت ظلم کرنے والوں میں سے ہوگے۔ اس قرآن کریم کا جو مرکزی مضمون ہے وہ توحید باری تعالی ہے اور یہ دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہے اللہ کی توحید اور شرک کا رد کرنا چونکہ جب تک شرک کی نفی نہیں ہوگی توحید کا اس بات نہیں ہوگا اس لیے قرآن کریم میں زیادہ جو مضمون بیان ہوا ہے وہ اللہ کی توحید ہی کا ہوا ہے یہاں بھی وہی مضمون ہے قل اے حبیب اللہ کے محبوب آپ لوگوں سے یہ کہہ دیں یا ایہا الناس اے لوگو ان کنتم فی شک من دینی اگر تم ہو شک میں پڑے ہوئے شک میں مبتلا من دینی میرے اس دین کے بارے میں یعنی جو میں اللہ سے دین اسلام لے کر کے آیا ہوں اگر تمہیں اس کے معاملے میں کوئی شک شبہ ہے اس کی سچائی میں اس کی حقانیت میں تو اس شک کو تمہیں دور کر لینا چاہیے اور اللہ کی توحید کو سمجھنا چاہیے فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ تمہیں سمجھ آئے نہ آئے میں تو بہرحال کبھی بھی کسی صورت بھی نہیں بندگی کرتا نہیں عبادت کروں گا الذین تعبدون من دون اللہ وہ جن کو تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جن کی تم بندگی کرتے ہو جن کی عبادت کرتے ہو
میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا، ولیکن اعبد اللہ، اور میں تو اللہ کی عبادت کروں گا۔ عبادت یہ 3 طرح کی ہوتی ہے جو ہم ہر نماز میں تحیات میں کہتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اللہ تحیات میری زبانی جتنی عبادتیں ہیں، والصلوات میری جتنی بدنی عبادتیں ہیں، والطیبات اور جتنی مالی عبادتیں ہیں، للہ یہ ساری اللہ کی ذات کے لیے، خالص اللہ کے لیے یہ عبادت کی ساری ادائیں ہیں۔ زبان سے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اس کی کبریائی کو بولنا، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، حاجتوں میں اسی کی ذات کو پکارنا، اسی کے نام کی فریاد کرنا، اسی کو مشکل کشائی میں، حاجت روائی میں پکارنا، یہ زبانی عبادت ہے، زبان سے یہ عبادت کی ادا ہے۔ اور اسی طرح بدن کی عبادت کہ اللہ کے حضور جھکنا، رکوع کی شکل میں کسی کے سامنے جا کے سجدے میں پڑ جانا، یہ جو بدن کی عبادت کی ادائیں ہیں، یہ بھی صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ اللہ کے سوا کسی کے آگے جا کے جھک جانا، سجدہ ریز ہو جانا، کسی کے سامنے جا کے ماتھا ٹیک دینا، یہ قطعاً نہیں، یہ ساری عبادت کی ادائیں صرف اللہ کے لیے۔ اور وہ طیبات، مالی عبادتیں جتنی بھی ہیں، اپنے مال کو کسی کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا، نذرانہ پیش کرنا اور نیاز پیش کرنا، منت کی صورت میں اپنے مال کو پیش کرنا، یہ بھی مال کی عبادتیں خالص اللہ کی ذات کے لیے۔ یہ تو جتنی عبادت کی شکلیں ہیں، ولیکن اعبد اللہ، اور میں تو اللہ کی ہی یہ عبادتیں بجا لاؤں گا، الذی یتوفاکم، وہ جو تم سب کی موت و حیات کا مالک ہے، وہ جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، یعنی اس کے قبضہ میں تم سب کی زندگیاں ہیں، موت ہے، اس اللہ کی بندگی کے سوا میں کسی کی بندگی نہیں کروں گا۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے اس اللہ کی طرف سے، ان اکون من المؤمنین، یہ کہ میں رہوں ہمیشہ ایمان والوں میں سے، ایمان پہ پابندی سے، استقامت سے قائم رہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے یہ بھی اللہ نے حکم دیا کہ تم قائم رکھو، سیدھا رکھو، وجہ کا اپنا رخ، چہرہ اپنا، للدین حنیفہ، اس دین اسلام کے لیے، حنیفاً یکسو ہو کر، مخلص لہ الدین، خالص اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے لیے اس دین پر چلو، یہ پابند کیا گیا ہے۔ تو یہ ارشاد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس ارشاد میں حضور کے واسطے سے امت کو اصل سمجھانا مقصود ہے، امت کو تعلیم دینا اصل مقصود ہے، کہ تمہیں چاہیے کہ تم ہمیشہ ایمان پر مضبوطی سے قائم رہو، اپنے ایمان کو بگڑنے نہ دو، اور ہمیشہ اپنی زندگی کا رخ وہ تمہارا دین کے اوپر ہونا، یکسو ہو کر دین پر چلو۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا دین نہ تم رکھو کہ جو دین کی آسان چیزیں وہ لے لو، جو مشکل ان کو چھوڑ دو، نہیں، پورے کا پورا اپنے آپ کو یکسو ہو کر دین پہ لگاؤ۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہو جاؤ تم شرک کرنے والوں میں سے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور نہ پکارو تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا ماں، ان تمام مخلوقات کو، ان تمام ہستیوں کو، لا ينفعك ولا يضرك، جو نہ تمہیں نفع دے سکے اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکے، یعنی جو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں، جن کو قدرت نہیں، ان کو اللہ کے سوا تمہیں پوجا کرنے، ان کی عبادت کرنے، ان کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیم ہے قرآن کے ذریعے سے، کہ ہمیشہ تم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو پکارنا،
اس لیے کہ تم سب کے نفع نقصان کی قدرت اللہ کی ذات کو حاصل ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ سواری پہ سوار تھا، آگے حضور تھے، میں آپ کا ردیف تھا، تو حضور نے مجھ سے فرمایا کہ اے بیٹے احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری ضروریات کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، اے بیٹے جب بھی مانگو کسی سے سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت پڑے، مدد چاہو تم کسی سے تو صرف اللہ کی ذات سے مدد مانگنا۔ اور فرمایا کہ اگر ساری انسانیت جمع ہو جائے اور کسی شخص کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ اس کا نفع نہ چاہتے ہوں تو ساری انسانیت جمع ہو کر کسی کو نفع نہیں دے سکتے۔ اگر اللہ کسی کا بگاڑنا چاہیں، نقصان کسی کو دینا چاہیں، ساری انسانیت جمع ہو کر اس کو نفع پہنچانے پہ آ جائے تو وہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو نفع نہیں دے سکتے۔ تو نفع نقصان کی قدرت اللہ کی ذات کو ہے۔ اور فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے تیرا مقدر کر دیا ہے تو مقدر کے بعد قلم لکھنا چھوڑ چکا ہے، قلم اور جو لکھا ہے وہ لکھائی خشک ہو چکی ہے، اب تیرا مقدر نہیں بدل سکتا۔ اس لیے اللہ کی بھی یہی تعلیم ہے، حضور کی بھی یہی تعلیمات تھی، اہل اللہ اور اولیاء کرام کی بھی یہی تعلیمات ہیں کہ نفع نقصان کی مالک اللہ کی ذات ہے، اس لیے اپنی مشکلوں میں، پریشانیوں میں، حاجتوں میں صرف اللہ کی ذات کو پکارا جانا چاہیے۔ اس لیے فرمایا نہ پکار تو اللہ کے سوا ما لا ينفعک ولا یضرک، ان کو جو نہ تیرا نفع کر سکے اور نہ تیرا کچھ نقصان کر سکے، تجھ سے کوئی ضرر اور تکلیف کو دور کر سکے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اے انسان اگر تو نے ایسا کیا، یعنی پھر بھی اس کے باوجود اللہ کے سوا اوروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھا اور اپنی مشکلوں اور حاجتوں میں ان کو پکارا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پس بے شک تو اس وقت ظلم کرنے والوں میں سے ٹھہر جائے گا، تو ظالم ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ شرک ہے اور شرک کرنا یہ بڑا ظلم ہے۔ ظلم کی جتنی شکلیں ہیں ان میں سب سے بڑی جو گھناؤنی شکل ہے وہ شرک کرنا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا ہے۔